اندھیرا، ایک گہرا کنواں، اوپر آسمان کی ایک باریک لکیر اور نیچے ایک معصوم بچہ۔ سوال یہ ہے کہ کیا کوئی سوچ سکتا تھا کہ یہی بچہ جو آج کنویں کی تہہ میں ہے کل مصر کے خزانے سنبھالے گا؟ کیا غلامی، قید اور الزام اللہ کے منصوبے کو روک سکتے ہیں؟ اسلامی تاریخ میں کچھ واقعات ایسے ہیں جو صرف قصے نہیں بلکہ مکمل نظام حیات سکھاتے ہیں۔ سورۃ یوسف کو قرآن خود احسن القصص کہتا ہے، بہترین واقعہ۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب انسان کے تمام راستے بند ہو جائیں تو اللہ کا راستہ کھل جاتا ہے۔ آج ہم ایک مستند قرآنی اور تاریخی اسلامی دستاویزی انداز میں حضرت یوسف علیہ السلام کے اس سفر کو بیان کریں گے جو کنعان کے کنویں سے شروع ہو کر مصر کی بادشاہت تک پہنچا۔ رات کا وقت، کنعان کی سرزمین۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک عجیب خواب دیکھتے ہیں۔ 11 ستارے، سورج اور چاند ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ ہے اسی لمحے اللہ وحی کرتا ہے، ایک دن تم انہیں یہ سب یاد دلاؤ گے اور وہ تمہیں پہچان نہ سکیں گے۔ کنواں دراصل انجام نہیں تھا، یہ تو آغاز تھا۔ کچھ دن بعد ایک قافلہ کنویں کے پاس رکتا ہے، ڈول نیچے جاتا ہے اور اوپر آتا ہے ایک بچہ۔ خوشخبری، یہاں تو لڑکا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو معمولی قیمت پر مصر لے جایا جاتا ہے، ایک غلام کی حیثیت سے۔ یہاں یوسف علیہ السلام جوان ہوتے ہیں، اخلاق، کردار، سچائی، ہر چیز نمایاں۔ مگر آزمائش ختم نہیں ہوتی۔ عزیز کی بیوی یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دیتی ہے، دروازے بند ہیں، موقع مکمل ہے۔ لیکن یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ وہ بھاگتے ہیں، کردار بچاتے ہیں، اور نتیجہ؟ سچ بولنے کے باوجود انہیں جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ یہاں ایک سوال اٹھتا ہے، کیا نبی کے ساتھ ایسا ہونا انصاف ہے؟ لیکن اللہ کا انصاف ہماری سمجھ سے بڑا ہوتا ہے۔ جیل کی دیواریں بلند ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام کا ایمان اس سے بھی بلند۔ وہاں قیدی ان سے متاثر ہوتے ہیں۔ 2 قیدی خواب دیکھتے ہیں اور تعبیر پوچھتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام تعبیر سے پہلے توحید کی دعوت دیتے ہیں، پھر خوابوں کی صحیح تعبیر بیان کرتے ہیں۔ ایک آزاد ہوتا ہے، دوسرا سزا پاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام آزاد ہونے والے قیدی سے کہتے ہیں، اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کرنا۔ لیکن وہ بھول جاتا ہے اور یوسف علیہ السلام مزید سال قید میں رہتے ہیں۔ یہ تاخیر بھی اللہ کی حکمت تھی۔ ایک رات مصر کا بادشاہ خواب دیکھتا ہے، 7 موٹی گائیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، 7 ہری بالیاں 7 سوکھی بالیاں۔ دربار سناٹے میں، کوئی تعبیر نہیں بتا پاتا۔ جیل میں ایک شخص ہے جو خوابوں کی تعبیر جانتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو بلایا جاتا ہے، وہ خواب سنتے ہیں اور پوری معیشت کا حل بتاتے ہیں۔ 7 سال خوشحالی، پھر 7 سال قحط۔ ذخیرہ کرو، عدل سے تقسیم کرو۔ بادشاہ حیران رہ جاتا ہے، لیکن یوسف علیہ السلام کہتے ہیں، پہلے میری بے گناہی ثابت کرو۔ تحقیقات ہوتی ہیں، سچ سامنے آتا ہے، عزیز کی بیوی اعتراف کرتی ہے۔ بادشاہ اعلان کرتا ہے کہ آج سے یوسف مصر کے خزانوں کے نگران ہیں۔ قحط آتا ہے، دنیا مصر کی طرف دیکھتی ہے، اور ایک دن وہی بھائی آتے ہیں جنہوں نے کنویں میں پھینکا تھا۔ یوسف علیہ السلام پہچان لیتے ہیں، مگر وہ نہیں پہچانتے۔ آخر کار راز کھلتا ہے، بھائی رو پڑتے ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام کہتے ہیں، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے
صبر کبھی ضائع نہیں جاتا، کردار آزمائش میں پہچانا جاتا ہے۔ اللہ کا فیصلہ تاخیر سے آتا ہے، انکار سے نہیں۔ آج اگر کوئی کنویں میں ہے، اگر کوئی الزام میں ہے، اگر کوئی قید میں ہے، تو یاد رکھو اللہ کا تخت تمہارا انتظار کر سکتا ہے، بس ایمان، صبر اور تقوی نہ چھوڑو۔